مانگی تھی انصر رضا صاحب سے، اور کہ بھائی آپ دلیل دے رہے ہیں تورات، اور تورات کے بعد انبیاء نے وہاں سے حکم کیا، اسی آیت کے اندر ربانی اور احبار بھی حکم کر رہے ہیں، تو یہ کوئی مطلق دلیل نہ ہوئی انصر رضا صاحب، بڑی معذرت کے ساتھ ذرا غور کریں اس آیت پہ۔ نبیوں نے حکم کیا، احباروں نے بھی حکم کیا، ربانیوں نے بھی حکم کیا، تو اس میں مطلقاً نبی کیسے آپ نے یہاں پر رکھ لیا؟ یہ تو مشروط بات ہے، اور مشروط بات سے آپ اصول نہیں نکال سکتے قطعی، یہ تو اصول ہے قرآن کو سمجھنے کا، آپ کو میرے سے بہتر پتہ ہونا چاہیے۔ پھر آپ نے کہا یہ بحث نہیں ہو رہی کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو کتاب اور حکمت دی گئی کہ نہیں دی گئی، بھئی یہیں سے تو بات ثابت ہو رہی ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں اللہ جس سے کلام کرے گا اس سے مراد شریعت ہے، مطلب اس کو کتاب دی گئی، مطلب، اور اس کے بعد آپ نے آیات پیش کی، کتاب 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 آپ نے کیا۔ میں نے آپ کو آیت پیش کی بنی اسرائیل کے انبیاء میں سے جن کو آپ مطیع نبی کہہ رہے ہیں، ایک مطیع نبی کیا تورات کے حکم کو جس کی وہ تصدیق کر رہا ہے اس کو حلال کر سکتا ہے کوئی چیز کو جو اس سے پہلے حرام ہوئی؟ میں نے آیت پیش کیا، آپ کو دلیل قطعی دی ہے، آپ کو آپ کی تمام آیات کا حل اس آیت میں موجود ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو کتاب دی، اللہ نے رسول کہہ کر پکارا، اور انصر رضا صاحب آپ کے اصول کے مطابق کوئی نبی نہیں ہو سکتا جب تک کہ اسے کتاب اور حکمت مل جائے۔ جب آپ سورہ آل عمران کی آیت 81 بیان کرتے ہیں، میں نے بڑی دفعہ بیان کرتے ہوئے آپ کو دیکھا ہے، آپ نے محمد شیخ کے ساتھ بات کی، آپ نے وہاں پر بیان کیا، اور مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ انصر رضا صاحب آج آپ نبی اور رسول میں فرق کیسے کرنے لگ گئے؟ آپ تو کہتے ہیں نبی اور رسول میں فنکشنلٹی میں فرق ہی نہیں ہوتا، سیم ہوتے ہیں۔ تو میں یہ واضح کر دوں یہاں پر کہ انصر رضا صاحب کا جو میں نے اس سے پہلے تعارف سنا، بڑے 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 لوگوں سے، نامی گرامی لوگوں سے انہوں نے مناظرے کیے، محمد شیخ کے ساتھ انہوں نے مناظرہ کیا، بڑی خوبصورت یہی آیت ڈسکس ہو رہی تھی 3 کی 81، جس کو یہ 3 کی 82 کہہ رہے ہیں آپ کے بسم اللہ کو شامل کر کے، وہاں پر مین مدعا اس کے اوپر ہے کیونکہ النبیین ہے، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب میں تمہیں کتاب اور حکمت میں سے دے دوں تو آپ نے نبی کی تعریف یہ کی ہے کہ نبی تب تک نبی نہیں ہو سکتا جب تک اسے کتاب اور حکمت نہ ملے، اور یہاں پر آپ اس سے مطلقاً ڈفرینٹ بات کر رہے ہیں۔ تو اگر اس کا اینگل کو درست کرنا ہے تو وہ کر لیں تاکہ میں جو ہوں وہ پھر اس کے اوپر بات کر سکوں۔ دیکھیں جناب، مطیع رسول نہیں ہو سکتا، امتی نبی نہیں ہو سکتا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے، دیکھیں مطیع ہو گیا امتی، اب یہ ایک ایسی چیز ہے، یہ ایک لاجیکل ایک لفظی نزاع ہے بہت بڑا۔ کوئی انسان لمبا اور چھوٹا ایک وقت میں ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ کیا ایک شخص ایک ہی کلاس کا استاد بھی ہو، اسی کا شاگرد بھی ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ کیا پانی کم ہے اور پانی زیادہ ہے برابر؟ یہ برابر ہے باتیں۔ کیا جو چیز ایک دوسرے کی ضد ہے، ایک رسول ہے جو آقا ہے اور ایک امتی ہے جو اس کا مطیع ہے، کیا وہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ بات ہو ہی نہیں سکتی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قد تبین الرشد من الغی، اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ دونوں چیزوں کو جدا جدا کر دیا ہے۔ آپ ان دونوں ٹرمز کو جو ایک دوسرے کے متضاد ہیں ان کو ملا کر ایک نئی جنس نبوت کی کیسے جاری کر سکتے ہیں جس کی کہ آپ کے پاس قطعی دلیل موجود نہ ہو؟ اتنا بڑا عقیدہ رکھنے کے لیے انصر رضا صاحب اتنی بڑی دلیل ہونی چاہیے، آپ ذیلی دلائل دے رہے ہیں۔ پھر آپ نے کہا جی قلب سلیم، جی ہمارا تو اس چیز پر جو ہے وہ ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کو قلب سلیم پر پیدا کیا، ہر بچہ قلب سلیم پر پیدا ہوتا ہے، تو کیا قلب سلیم پر پیدا ہونے والا ہر بچہ ہی نبی بن جاتا ہے؟ نہیں، قلب سلیم ہوتا ہے بچوں کے پاس، اللہ تعالیٰ فطرت پر پیدا کرتا ہے۔ تو یہ چیزیں یہاں سے کوئی بھی قطعی بات نہیں نکل رہی، ٹھیک ہے جی۔ پھر آپ نے کہا کہ سورہ کہف کی آیت پیش کی، آپ نے کہا جی میں بھی تمہاری طرح کا رسول ہوں۔ ظاہر سی بات ہے، اللہ تعالیٰ کے عدل پر یہ بات ہے سب سے بڑی کہ اللہ تعالیٰ ہم ہی میں سے ہماری جنس کے رسول ہی بھیجے تاکہ وہ جب اگزامپل سیٹ کریں تو ہم ان کی اگزامپل کو فالو کر سکیں، ورنہ میرے اور آپ جیسے جو لوگ سمجھ نہیں سکتے ہیں وہ یہ کہتے کہ بھئی وہ تو مطلب فرشتہ تھا، وہ تو کر سکتا تھا، اس کو اللہ نے نور سے پیدا کیا تھا، بشر نہیں تھا اس لیے ہم پیچھے رہ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ چیز بیان کی ہے، نہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ وہ عام بشر کا ہے۔ سورہ حجرات پڑھیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے مت بڑھو اللہ اور اس کے رسول سے آگے، اللہ کہہ رہا ہے اپنی آوازوں کو پست رکھو، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے حجروں کے باہر سے جس طرح تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو، ایک دوسرے کے ساتھ بے تکلفی سے باتیں کرتے ہو، خبردار اگر میرے رسول سے بات کی اس طریقے سے۔ اللہ کے رسول کی تعظیم کو اللہ نے کہیں پر بشر کے نام پر کم نہیں کیا۔ تو یہ مثالیں پلیز اس طرح کی مثالیں نہ دیں، بات ہو رہی ہے کسب کے اوپر۔ اب آپ نے ایک آپ نے کہا کہ میں نے ترجمہ غلط کیا، نہیں سر، میں نے ترجمہ، آپ نے استدلال غلط دیا، اسٹرا مین
نہیں، آپ میرے سے پوچھتے میں آپ کو بتاتا. اب آپ نے کہا ہے کہ وہاں بنا سے مراد ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اسحاق ملے. واؤ کا عطف ہے بیچ میں. کیا حضرت یعقوب بھی حضرت ابراہیم کے بیٹے تھے؟ نہیں تھے. حضرت اسحاق بیٹے تھے، حضرت اسماعیل بیٹے تھے. تو آپ نے جو مثال دی ہے نطفے والی، وہ فٹ ہی نہیں بیٹھتی یہاں پہ. یہاں پر نبوت کی باتیں ہو رہی ہیں، نبیوں کے نام ہیں، سارے کے سارے نبیوں کے نام. سب سے زیادہ نبیوں کے نام ہی نہیں آیات میں آئے ہیں سورہ نام کے اندر اور ایک اور جگہ پر بھی. لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وہبنا. ہم یہ دعا نہیں پڑھتے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. ہدایت صرف من جانب اللہ ہوتی ہے. اللہ دینے والا ہے ہدایت، اللہ دیتا ہے ہدایت، عطا کرتا ہے، یہ اس کا خاص فضل ہوتا ہے. قرآن مجید بڑا پڑھا ہے، کہیں گے میں آیتیں رکھنا شروع کر دوں گا کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ آپ ہدایت نہیں دے سکتے، آپ کا کام صرف پہنچانا ہے. ہدایت دوں گا، میں دوں گا. آپ جانتے ہیں اچھے طریقے سے، ریفرنس دے رہا ہوں، آپ صاحب علم ہیں. اگر کہیں تو ایگزیکٹ آیات بھی کوٹ کر دوں گا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے. تو خدا کا خاص فضل جو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو کیا، اگر تو آپ ان کو اولاد کے معنی میں لے رہے ہیں تو آپ کا استدلال غلط ہے میرے بھائی. وہ کیوں؟ کیونکہ اسحاق اور یعقوب کا ذکر واو کے عطف کے ساتھ آیا ہے، اور واو عطف کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ اس کے بعد جو اس سے پہلے حکم ہوتا ہے اس میں دونوں شامل ہوتے ہیں. یہ اس کی لغوی ترکیب ہے. پھر اس کے بعد اسی کے اوپر آگے تمام انبیاء کے نام ہیں. کیا سارے کے سارے انبیاء حضرت ابراہیم کے بیٹے تھے؟ نہیں تھے، ان کی اولاد میں سے اولاد تھے. ٹھیک ہے. اور جیسے آپ نے کہا کہ انہوں نے ان کے ساتھ عمل کیا تو اسحاق پیدا ہوئے، وہ انہوں نے وہ کسب کیا، بالکل باطل مثال آپ نے دی ہے، بنتی نہیں ہے وہاں پہ. کیونکہ حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب اگر بھائی ہوتے نا سگے تو یہ بات آپ کی مثال ٹھیک ہوتی. بھائی نہیں ہے سگے، یہاں پہ نبوت کی بات ہی ہو رہی ہے. اور دوسرا، آپ نے ریفرنس صحیح نوٹ نہیں کیا. میں نے آپ کو سورہ انعام کی آیت بتائی ہے، آپ سورہ انبیاء پہ کیوں گئے ہیں؟ سورہ انبیاء میں نے آیت نہیں پیش کی، میں نے آپ کو آیت پیش کی ہے سورہ انعام سے. ٹھیک ہے جی، تو وہ آپ ذرا تھوڑا ریفرنس نوٹ کر لیا کریں. اور دوسرا یہ کہ جو ریفرنسز آپ دے رہے ہیں، آپ ترجمہ کر رہے ہیں، آپ سورہ واقعہ کا پڑھ رہے ہیں، تھوڑا سا اس کو پڑھ کے ایکسپلین بھی کریں جناب. اب آئیں نبی کے اوپر. یہ جو تشریعی اور غیر تشریعی آپ نے نکالا ہے محترم، قرآن مجید کے اندر ایک بھی مثال نہیں ہے سامعین، ایک بھی مثال نہیں ہے کہ اطاعت کے تھرو مل جائے. اور عقلی سی بات ہے، جو اطاعت ہوتی ہے نا اس سے آپ کو جنت ملتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آپ کے اعمال، آپ کو پیدا ہی اس لیے کیا گیا ہے کہ آپ کو دیکھا جائے آپ کے اعمال اچھے کون کرتا ہے. اس کا فلاح جو ہے آپ کو آخر میں ملتی ہے، امتحان کے بعد ملتی ہے، امتحان کے دوران نہیں ملتی. امتحان کے دوران نہیں ملتی. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا سورہ تبارک الذی میں، هو الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ تعالیٰ نے یہ موت اور حیات بنائی اس لیے تاکہ تمہیں دیکھے تم میں سے اچھے اعمال کون کرتا ہے. اس کا نتیجہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ہم آخر میں دیں گے، جا کے آخرت میں ان کو جنتیں ملیں گی، باغ ملیں گے جن کے نیچے نہر بہ رہی ہوتی ہیں. نبوت ایک منصب ہے، اٹین نہیں کیا جا سکتا. اور انصر رضا صاحب، اگر زہد و عبادت سے عقلی دلیل ہے سننے والوں کے لیے، اگر زہد و عبادت سے نبوت ملتی ہوتی تو تمام نبی ہو جاتے. پھر امت محمدیہ کے اندر پھر تو ہر بندہ، کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پورے 1400-1500 سال کے اندر کسی نے کامل اتباع کی ہی نہیں تو نبوت ملی نہیں؟ اصول ایک رکھیں جو قطعی ہو، یہ نہیں کہ ہاں اگر تم محنت کرو تو ملے گی. نہیں، اللہ ایسے اصول بیان نہیں کرتا. اللہ بیان کرتا ہے کہ اگر تم یہ کرو گے یہ ملے گا. اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے اسی کی بنیاد کے اوپر. اگر انسان محنت کرے اور اس کو یہ بھی پتا نہ ہو کہ اسے وہ چیز ملنی ہے کہ نہیں ملنی، اللہ کا عدل، اللہ پر الزام مت دیں خدا را. تو کسبی نبوت ہو ہی نہیں سکتی. اگر کسبی ہوتی تمام کے تمام لوگ جو زہد و عبادت والے ہیں، اور سب سے بڑھ کے معذرت کے ساتھ صرف ایک جملہ کہنے کی اجازت دیں تو پھر مرزا مسرور صاحب نبی بن جاتے نا. آپ کے مطابق سب سے پائس وہ ہیں، آپ کی جماعت کے ہیں. کیا وہ اطاعت نہیں کر رہے اللہ کے رسول کی؟ کر رہے ہیں، آف کورس کر رہے ہوں گے، آپ کے نزدیک ہوں گے. تو کیا وہ نبی کیوں نہیں ہے؟ پھر ان کو نبی کا درجہ کیوں نہیں ملا؟ یہ ان سماعتوں کے لیے ہے جن کے پاس تھوڑا سا سوچنے کے لیے کہ تدبر کرو قرآن کے اوپر، تمہیں قرآن بتائے گا. نبوت کبھی کسب سے نہیں مل سکتی. اگر ملتی ہوتی سب نبی ہو جاتے. اور اگر اللہ تعالیٰ نے سورہ حج کی آیت میں استفاء کا لفظ استعمال کیا، آپ نے خود آیت پڑھی ہے، استفاء کا مطلب ہوتا ہے چننا، اپنے خاص فضل سے چننا. کسب کا لفظ ہی نہیں ہے. وہابنا کا لفظ چننے سے مراد ہے. آپ نے خود آیات پیش کی ہیں، غور کیجئے. انہی آیات، وہ میری آیت کی، وہ میرے حق کی دلائل ہیں جو آپ پیش کر رہے ہیں الحمدللہ، تو ان پہ ذرا غور کیجئے.
اچھا، ایک تو بیفور انصر صاحب، میں قاسم صاحب آپ کو انٹرپٹ تو نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن اگر آپ یہ جو فزیکل وار سے بہتر ہے کہ جس چیز کے لیے جناب کو بلایا گیا ہے دلیل دینے کے لیے، تو وہاں تک ہی رہیں تو وہ زیادہ بہتر ہے، کیونکہ انصر صاحب کی ڈبیٹ میں یا باتوں میں کبھی بھی ہم نے کاظمی 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 نہیں سنا، تو اس لیے پلیز آپ اس چیز کا دھیان رکھیں۔ جی انصر صاحب، آپ کا ٹائم سٹارٹ ہے پلیز۔ میں نے پہلے بھی یہی بات عرض کی تھی اور اب بھی دوبارہ یہ عرض کرتا ہوں کہ آپ الزامات لگانے کی بجائے اگر علمی دلائل دیں تو وہ زیادہ بہتر ہوگا۔ آپ کسی ایک جگہ پہ نہیں ٹکے، آپ دوڑتے جا رہے ہیں کبھی ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر، اور وہ باتیں کر رہے ہیں جن کا ہمارے موضوع کے ساتھ دور کا بھی کوئی تعلق نہیں ہے۔ مثلا میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملی کہ نہیں ملی، وہ ہمارے اس موضوع سے بالکل خارج ہے، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کتاب ملی کہ نہیں ملی، شریعت ملی کہ نہیں ملی، بالکل بھی ہمارا وہ موضوع نہیں ہے۔ میں نے آپ کو وہ آیت بتا دی ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی ونور یحکم بہا النبیون، یعنی ہم نے تورات نازل کی ہے اور اس میں ہدایت تھی، اس میں نور تھا، اور جو انبیاء ہیں وہ اس کے مطابق فیصلے کرتے تھے۔ اب انبیاء اس کے مطابق فیصلے کرتے تھے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی جو انبیاء ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد، وہ سارے کے سارے تورات کے مطابق فیصلے کرتے تھے۔ اس کے بعد پھر وہ جو احبار و رہبان ہیں، وہ جو اس کے بعد آئے ہیں، تو ان کے متعلق تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا نا کہ انہوں نے اپنے احبار و رہبان کو اللہ کے علاوہ رب بنا لیا ہے، یعنی وہ اس کے بعد وہ لوگ آ گئے، ان کو کہا تو یہ گیا تھا کہ تم اس کتاب کے مطابق عمل کرو، اس کے مطابق فیصلے کرو، لیکن انہوں نے وہ کام نہیں کیا۔ وہ ایک بالکل الگ موضوع ہے۔ جو میں عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے صریحاً یہ بتا دیا ہے کہ ہم نے تورات نازل کی تھی اور اس میں ہدایت تھی، اس میں نور تھا، اور یہ کہ جو انبیاء ہیں وہ بالکل اس کے مطابق ہی فیصلے کرتے تھے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ انبیاء ان کو تورات نہیں ملی۔ آپ کا جو بنیادی جھگڑا تھا، جو آپ نے اپنا موقف پیش کیا ہے، وہ یہ ہے کہ شریعت والی اور غیر شریعت والی جو قسم ہے، وہ جو تقسیم ہے وہ میں نے کی ہے اور قرآن میں اس کا ذکر نہیں ہے۔ میں نے آپ کو اس میں صاف اور واضح طور پر بتا دیا، تاریخی طور پر بھی، اور آپ اس کو مانتے بھی ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد جتنے بھی انبیاء آئے ہیں، آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس سے ایکسکلوڈ کر لیں، پھر بھی جتنے بھی انبیاء آئے ہیں حضرت عیسیٰ سے پہلے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد، ان کو کوئی نئی کتاب نہیں ملی اور وہ سارے کے سارے تورات کے مطابق فیصلے کرتے تھے۔ اس لیے آپ کو یہ بات سمجھ جانی چاہیے کہ دو قسم کے نبی ہوتے ہیں، ایک وہ جن کو شریعت ملتی ہے، ایک وہ جن کو شریعت نہیں ملتی۔ اور وہ جو میں نے آپ کو آیت بتائی ہے، تِلْکَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ مِّنْهُم مَّن كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، کہ یہ ہیں وہ رسول جس میں سے بعض کو بعض پر ہم نے فضیلت بخشی ہے۔ وہ کون سی فضیلت ہے؟ وہ فضیلت یہی ہے کہ مِّنْهُم مَّن كَلَّمَ اللَّهُ، بعض ایسے جن پر اللہ تعالیٰ نے، جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کلام کیا ہے، وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، اور بعض ایسے ہیں جن کے ہم نے صرف درجات بلند کیا۔ مجھے یہ بتائیں، میں نے پہلے بھی آپ سے پوچھا تھا کہ وہ شخص جس کے ساتھ خدا نے کلام نہیں کیا، اگر اس کا مطلب یہ لیا جائے کہ کلام کرنے والا رسول ہوتا ہے، تو جس کے ساتھ کلام نہیں کیا وہ رسول کیسے ہو گیا؟ اگر اس کو پیغام ملا ہی نہیں، اگر اس کو خدا نے کہا ہی نہیں کہ اس کو لے جا کے دوسروں تک پہنچاؤ، تو وہ رسول ہو ہی نہیں سکتا۔ رسول اسی وقت ہوگا نا جب اللہ تعالیٰ کلام کرے گا۔ لہٰذا یہاں پہ یہ مراد نہیں ہے کہ خدا نے کلام کیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کو شریعت دیتا ہے اور بعض کو شریعت نہیں دی، اس لیے شریعت والے جو ہیں وہ ان کو فضیلت دی گئی ہے دوسروں پر، اور اس سے یہ صاف ظاہر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو شریعت دی گئی، اور اس کے بعد جو ہے وہ انبیاء جو آئے ہیں وہ ان کو شریعت اللہ تعالیٰ نے نہیں دی۔ بہت سی باتیں آپ نے کی ہیں جن کا اس کے ساتھ بالکل بھی کسی قسم کا تو کوئی تعلق نہیں۔ آپ کے صرف دعوے ہیں کہ امتی نبی نہیں ہو سکتا، امتی رسول نبی نہیں ہو سکتا، استاد شاگرد نہیں ہو سکتا، یہ وہ سارا۔ اور پھر آپ نے یہ بھی کہہ دیا کہ جی ہر بچہ قلب سلیم پر پیدا ہوتا، اگر ہر بچہ قلب سلیم پر پیدا ہوتا تو پھر ہر بچہ نبی ہوتا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا، اللہ تعالیٰ نے اسپیسیفکلی ابراہیم علیہ السلام کے متعلق یہ کہا ہے کہ وہ اپنے رب کے پاس آیا، اور یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ ہر بچہ قلب سلیم پر تو پیدا ہوتا ہے، تو پھر ہر بچے کو مسلمان ہونا چاہیے تھا، لیکن ظاہر ہے کہ وہ اس کے والدین اس کو یہودی عیسائی بنا لیتے ہیں۔ مسلمانوں میں سے بھی بعض جو ہے وہ سنی بن جاتے ہیں، بعض شیعہ بن جاتے ہیں، بعض دیوبندی بریلوی کو قبروں کو پوچھتا ہے، کوئی نہیں پوچھتا۔
اور اس میں بھی جو اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف کی آیت میں نے آپ کو بتائی ہے 111، اس میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ ان سے کہو کہ میں تمہاری طرح کا بشر ہوں، فمن کانا یرجو لقاء ربہ، جو اپنے رب کی لقاء چاہتا ہے، یرجو رجا جو ہے یعنی خواہش اور ارادہ رکھتا ہے۔ اب مرنے کے بعد تو سب کو ہی ملنے اپنے اپنے اعمال کی جزا یا سزا جو بھی ہے، لیکن زندگی میں کیونکہ یہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منصب حاصل ہوا ہے وہ زندگی میں ہوا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو کلام ہے، جو وحی ہے، جو ایک مقام ہے، تو حضور فرماتے ہیں کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہیں بھی رب کے ساتھ لقاء ہو تو فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا، کہ تم عمل صالح کرو اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو بھی شریک نہ کرو۔ تو یہ صاف ظاہر ہے کہ اس کا یہی مطلب ہے کہ یہاں دنیا میں جو درجات ہیں وہ دنیا میں ہی ملیں گے اس کو۔ پھر آپ نے کہا کہ جی میں نے تمہیں وہ سورہ انعام کی آیت بتائی تھی جس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت اسحاق کے ساتھ یعقوب کا ذکر کیا ہے، تو اس کی وضاحت اللہ تعالیٰ نے آگے فرما دی نا، کہ آپ نے کہا جی کہ واؤ کے ساتھ عطفہ لگا دیا، تو اس میں سورہ انبیاء میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا وہ یعقوبہ نافلتاً، کہ یعقوب جو تھے وہ نافلہ تھے، لیکن اس سے بھی یہ بات جو ہے وہ تو ختم نہیں ہوتی نا، کہ اسحاق علیہ السلام جو ہیں وہ ان کے بیٹے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا نا، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 40 میں، الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، یعنی اسماعیل اور اسحاق جو ہیں اللہ تعالیٰ نے وہب کیے ہیں۔ تو وہب کا مطلب تو آپ یہ لے رہے ہیں کہ کام کوئی نہ کرو لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ وہب کر دے، یعنی کہ وہ اس کو بغیر کسی کسب کے، بغیر کسی کام کے، بغیر کسی عمل کے اس کو وہ جو ہے اس کو وہ انعام دے دے۔ تو ظاہر ہے کہ وہ تو ایسا نہیں ہوا۔ اور پھر آپ نے وہ کہا کہ اب لنا من لدنک رحمتاً، تو اب لنا من لدنک رحمتاً تو ہے، لیکن کیا عمل کے بغیر ہو سکتا ہے؟ یعنی کوئی بھی بندہ عمل نہ کرے لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کے اوپر رحمت ڈال دے، تو ایسا تو ممکن نہیں ہے نا۔ اس طرح تو پھر وہ جو دنیا کے جتنے بھی لوگ ہیں، جتنے بھی مذاہب کے لوگ ہیں، بلکہ جو خدا کو مانتے بھی نہیں، خدا کو گالیاں بھی دیتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، وہ سارے کے سارے جو ہیں ان کو رحمت مل جاتی، وہ تو ممکن نہیں ہے نا۔ اور پھر آپ کہتے ہیں زہد و عبادت سے نبوت ملتی تو سارے نبی ہوتے، تو آپ نے یہ نہیں سوچا کہ اول تو ایک ہی ہوتا نا، سارے محنت کرتے ہیں لیکن اول ایک ہوتا ہے، پھر اس کے بعد دوم، سوم، چہارم، اس طرح سارے وہ درجے ہوتے ہیں، لیکن اول ایک ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ سارے اول ہو جائیں، اول ایک ہوتا ہے صرف۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جو یہ بتایا ہے کہ جو اطاعت کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ انعامات دیتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے نبوت کا ذکر کیا، پھر صدیقیت، پھر شہادت، پھر صالحیت کے 4 درجے دیے ہیں۔ تو اول تو ایک نہیں ہونا نا۔ آپ کہتے ہیں جی کہ چلیں وہ چھوڑتے ہیں اس کو، کہ آپ نے کہا جی کہ مرزا مسعود احمد کیوں نبی نہیں بن گئے۔ یہ بالکل وہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ دیکھتا ہے کہ کس نے کتنا کام کیا ہے، تو جتنا بھی کوئی کام کرے گا اتنا وہ درجہ پالے گا، اس سے زیادہ تو نہیں ہو سکتا۔ اس لیے آپ کو یہ چاہیے کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ قرآن کریم میں وہ کہاں لکھا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ قطعی طور پر آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد اب دنیا میں کبھی کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یہ آپ نے مجھے بتانا ہے کہ یہ کہاں لکھا ہے کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں وہ اب قطعی طور پر آخری نبی ہیں، اور اس سے ان کے بعد جو ہے نا وہ کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ اور پھر یہ کہاں لکھا ہے کس آیت میں کہ جن ضرورتوں کی بنیاد پر پہلے رسول اور انبیاء آیا کرتے تھے وہ ضرورتیں اب کبھی پیدا نہیں ہوں گی، کیونکہ اگر نبوت ختم ہو گئی تو پھر نبوت کی ضرورت بھی ختم ہو جانی چاہیے۔ یہ تو نہیں کہ جی وہ ضرورت تو موجود ہو لیکن اب نبی نہ آئے۔ تو یہ آپ نے مجھے بتانا ہے، ٹھیک ہے جی۔ میں زیادہ باتیں نہیں کرتا، میں چھوٹی چھوٹی باتیں کرتی ہیں، آپ کو آپ اس کا جواب دے دیں کہ آپ نے اصل میں بتانا یہ ہے کہ قرآن کریم کی روح سے نبوت کہاں ختم ہے۔ اور جیسے میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قرآن کریم میں کہ اس میں تضاد نہیں ہے، تو میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ سورہ الاعراف کی آیت 36 میں بھی یہ ذکر ہے اس بات کا کہ بنی آدم میں رسول آ سکتے ہیں۔ پھر میں نے آپ کو اور بھی 2 آیات بتائی ہیں، یُطِیعُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ والی، اور جو میثاق النبیین والی آیت ہے جس کا آپ نے بھی ذکر کیا ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ جب میں تم کو کتاب اور حکمت دوں تو پھر اس کے بعد مصدق رسول آئے گا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی ہیں کیونکہ النبیین سے میثاق لیا ہے، اور پھر آپ کو کتاب اور حکمت بھی ملی ہے۔ تو جب آپ نبی بھی ہیں اور آپ کو کتاب اور حکمت بھی ملی ہے تو پھر اس میں ظاہر ہے کہ اس کتاب اور حکمت کا مصدق ایک رسول بھی آنا چاہیے۔ تو اس کے بارے میں ذرا مجھے بتائیے گا، جزاک اللہ۔
جزاک اللہ. جی کاظمی صاحب. الرحمن الرحیم. دیکھیں انصر رضا صاحب اور سامعین، بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں یہاں پر، اور ہم ابھی ایک نقطے سے آگے نہیں بڑھ پا رہے. دیکھیں بنی اسرائیل کے انبیاء کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا، یہ معاملہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کے لوگوں پر امپلیمنٹ نہیں کر سکتے. وجہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ایک گروہ کی طرف تھے، ایک خاص قریے کی طرف تھے. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی کہا گیا رسول اللہ بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کی طرف رسول ہیں، ٹھیک ہے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دعویٰ، قل یا ایھا الناس، اے نبی آپ ان سے فرماؤ تمام کے تمام، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول. نمبر ایک بات، جمیعا تمام کے تمام کی طرف، قیامت تک آنے والوں کی طرف. نبوت کا دور ہی رسول اللہ کا چل رہا ہے، اور کسی نبی کا دور نہیں چلے گا، کیونکہ نبی آ جائے گا تو امت نہیں بن جائے گی. ٹھیک ہے جی، تو یہ کام ہمیں یہ نہیں کرتا. دوسرا آپ نے کہا کہ جی کوئی آیت پیش کرے. میری ڈیبیٹ کی سٹارٹ ہی ہوئی ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبی. انصر رضا صاحب ابھی تک خاتمین کے اوپر، خاتمہ کے لفظ کے اوپر، جس کا مطلب ہی سیل کر دینا ہے کسی چیز کو، ایسی مہر ثبت کر دینا کہ جس کے بعد اس کے اندر کوئی چیز داخل نہیں ہو سکتی اور نہ نکل سکتی ہے، یہ وہ والی سیل ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی. اور خاتم اور خاتم، اس میں اعلیٰ اور اس میں فاعل دونوں رسول اللہ ہیں. دونوں قرات ہمارے درمیان کوئی موضوع نزاع نہیں ہے. پھر آپ نے ایک اصول بنایا جسٹ 1 منٹ کے لیے، اس کے بعد آپ نے اس کو چھوڑ دیا. میں اس کو بیان کر دینا چاہتا ہوں. آپ کہہ رہے ہیں کہ جو شخص کے ساتھ کلام کیا جاتا ہے، یہ وہی آپ جو تلک الرسول والی بات آپ کر رہے ہیں، وہاں سے جو آپ نے لیا کلام کیا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے رسالت ہے. میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ وحی بھی کر دینا اگر کسی کو، اور وہ وحی نبوت نہ ہو تو رسالت نہیں ملتی، نبوت نہیں ملتی. کیسے؟ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ماں کو وحی کی، کیا وہ نبی بن گئی؟ اللہ نے شہد کی مکھی کو وحی کی، کیا وہ وحی بن گئی؟ کیا وہ نبی بن گئے؟ نہیں. حواریوں کو وحی ہوئی حضرت عیسیٰ کے، کیا وہ نبی بن گئے؟ نہیں. وحی نبوت مطلقاً بات میں نے کی، میرے جواب دعویٰ کو دیکھیں، مطلقاً وحی نبوت کی بات میں کر رہا ہوں یہاں پہ، اور وحی ولایت اور اس طرح کی بات نہیں کر رہا. تو کائنڈلی تھوڑا سا استدلال وہ رکھیں، میرے سے پوچھ لیں اگر آپ کو واضح نہیں ہے میرا مقدمہ، میں دوبارہ بیان کر دوں گا، کوئی مسئلہ نہیں. آپ اپنا استدلال پیش کر رہے ہیں، کوئی قطعی بات پیش نہیں کر رہے ہیں انصر رضا صاحب. سننے والوں کو کہ مختلف آیات کے چیری پکڈ لے کے ان کو آپس میں ملا کے ایک ہمارے سامنے چیز پیش کر رہے ہیں جس کے اندر ربط نہیں ہے کوئی، ایک آیت یہاں سے دوسری وہاں سے، صرف اپنے موقف کو ثابت کرنے کے لیے. ایسا نہیں ہوتا. پھر آپ نے ایک آرگیومنٹ آف یوٹیلیٹی پیش کیا ڈیبیٹ کے اندر. آرگیومنٹ آف یوٹیلیٹی آپ نے یہ پیش کیا کہ جی کیونکہ جو ہے وہ سیاہ کاریاں بہت زیادہ چل رہی ہیں اور برائیاں بہت ہو رہی ہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے ضرورت ہو اور نبوت نہ ہو. انصر رضا صاحب، سیاہ کاریوں کا یا ان چیزوں کا یہ تعلق اس چیز سے ہے کہ وہ کتاب کی طرف رجوع نہیں کر رہے. رسول آئے گا تو کرے گا کیا؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، ہو چکا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہہ دیا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. اللہ تعالیٰ نے شریعت بھی کامل کر دی، دین بھی کامل کر دیا، بلاغ بھی کر دیا، پہنچا بھی دیا. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. اللہ نے کہہ دیا اس پہ، وہاں پہ سورہ صف کے 3 جگہ پہ آیات ہے. اس کی جو آپ نے توجیہ پیش کی ہے وہ بنتی نہیں ہے یہاں پہ. میں کہتا ہوں ضرورت نبوت تو بعد کی بات ہے، اللہ کا حکم ہی کافی ہے. ضرورت نبوت ہے نہیں. کیوں؟ آپ نے اپنی بات میں واضح کرنا ہے. میں ضرورت کے آرگیومنٹ پہ آپ سے ضرور بات کرنا چاہوں گا، بلکہ اس کے اوپر تو اسپیشلٹی ہے میری. جو ضرورت ہے نا، ضرورت، اگر میں آپ کو یہ بتا دوں نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے اندر سے مثال دے دوں، قرآن کے اندر سے، سنت سے نہیں، قرآن کے اندر سے مثال دوں گا آپ کو میں، اگر آپ ضرورت کے آرگیومنٹ پہ بات کرتے ہیں تو اس پہ بھی بات آ جائے گی. پہلے آپ ضرورت بتائیں، کون سی ضرورت کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں؟ کون سی ایسی ضرورت باقی ہے جو کام اکمل دین نہیں کر سکا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں کر سکے، جو کسی نے آ کے کرنا ہے؟ وہ ضرورت آپ پیش کریں. پھر اب آتے ہیں، آپ نے الحمدللہ ایک بات بیان کی، مصدق رسول والی آیت. اس کے اوپر میرے چند تحفظات ہیں.
بڑے سیریس والے، وہ یہ ہیں کہ آپ جب یہ آیت تلاوت فرماتے ہیں تو آپ اس کے اندر سے استدلال یہ کرتے ہیں کہ کیونکہ رسول اللہ بھی نبی ہیں اور نبی کی شرط جو آپ نے لگائی ہے وہ لگائی ہے کہ اس کو کتاب اور حکمت ملنا لازم ہے۔ اب آپ کا یہ استدلال ہے، درست کر دیجئے گا، اگر نہ ہوا تو مجھے بتا دیجئے گا، آپ کا یہ استدلال اور آپ کا یہ فہم ہے جو کہ آپ متعدد جگہ پر بیان کر چکے ہیں، اگر آپ کہیں گے تو آپ کی ریکارڈنگ آپ کو پیش کر دی جائے گی ثبوت کے طور پر۔ وہ کیا ہے؟ اب یہ سرکلر آرگیومنٹ جو آپ پیش کیا ہے آپ نے مصدق رسول کے اوپر، اس کو غور سے سنیے گا، مجھے اس پہ جواب چاہیے آپ سے۔ جو مصدق رسول ہے وہ لازم نبی ہے، جو لازم نبی ہے وہ لازم النبیین میں شامل ہے۔ جب وہ لازماً النبیین میں شامل ہے تو اس کو بھی کتاب اور حکمت ملنی چاہیے۔ تو اس کا مطلب ہے آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جو نبی آئیں گے اگر تو وہ نبی ہیں، اگر بائی ڈیفینیشن نبی ہیں، تو آپ کی بات میں ایک اور تضاد میں نے نکال دیا۔ اور تدبر کرو قرآن کے اوپر، اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا تو تضاد ہوتا، جو آپ کا فہم ہے وہ آپ کی طرف سے اللہ کی طرف سے نہیں، اس لیے اس میں تضاد نکل آیا کہ رسول کا نبی ہونا لازم ہے۔ یہ ہمارے اور آپ کے درمیان میں نزاع ہی نہیں ہے، ہر رسول نبی ہوتا ہے۔ نزاع والی بات دوسری ہے کہ نبی رسول ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، آپ تو دونوں کو سیم مانتے ہیں۔ آپ کا اصول آپ کو پیش کر رہا ہوں، مصدق رسول، آپ نے وہ والی آیت پیش کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 81 کے تناظر میں، یہ میں آپ سے بحث کرنے لگا ہوں۔ ہر رسول نبی ہوتا ہے، یہ میں اور آپ متفق ہیں اس بات کے اوپر، ہر رسول نبی ہوتا ہے۔ نمبر ایک، جو لازم کرتا ہے کہ ان نبیین میں شامل ہو الف لام کے ساتھ، آپ نے یہ بات کی اور آپ نے رسول اللہ کو بھی وہاں پر شامل کر دیا۔ پھر آپ نے کہا ثم جاءکم رسول مصدق کل ما معکم لتؤمنن به ولتنصرن، تو آپ نے کہا کیونکہ کتاب اور حکمت دی جاتی ہے تو اس کے بعد ایک مصدق رسول آتا ہے، اور کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کتاب اور حکمت دی گئی تھی اس لیے ان کا بھی مصدق رسول آنا ضروری ہے۔ لیکن ایک اگلی ڈینجرس بات تو آپ نے بیان نہیں کی، جو کہ یہاں پر سارے سننے والوں کو یہ فہم بیان کر دیجئے، لتؤمنن به ولتنصرن، لام کے ساتھ تاکیدی حکم، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر، اپنے امتی کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے؟ یہ ہے سوال عقل کو دستک دینے والا۔ اصول نمبر ایک جو آپ بنایا، رسول لازم نبی ہوتا ہے، نبی لازماً النبیین میں شامل ہوتا ہے۔ اس کے بعد جب وہ شامل ہوتا ہے تو یہ لازم آتا ہے کہ نبی کی شرط میں آپ نے اسے کہا کتاب اور حکمت ملنا لازم ہے۔ جب کتاب اور حکمت ملنا لازم ہے اور مصدق رسول جو ہے وہ کیونکہ نبی میں ہے آلریڈی، تو اس کو بھی کتاب اور حکمت ملے گی۔ اگر کتاب اور حکمت نہ ملے تو نبی نہیں، آپ کا اصول، اور اگر مل جائے تو رسول اللہ کے بعد کتاب نازل کر دی آپ نے۔ الیوم اکملت لکم دینکم کے صاف واضح دلائل جو اس سے پہلے آپ مجھے دیتے آ رہے ہیں، جو آپ کے دعوے کا حصہ ہے کہ تشریعی نبوت ختم ہو چکی ہے۔ پتہ نہیں تشریعی نبوت کا آپ نے کہاں سے لیا، لیکن جو بھی آپ کا اس کا مطلب ہے، تو مجھے بتائیں کسی ایک سائٹ پہ کھڑے ہو کر مجھے بتائیں کہ یہ جو اصول آپ نے بنایا ہے اس وقت یہ کیسے ہے؟ یہ نہیں اپلیکیبل نہیں ہو سکتا، کسی صورت نہیں ہو سکتا۔ لاجیکل فیلسی ہے اس میں، سرکولر آرگیومنٹ ہے، آپ کا اپنا آرگیومنٹ اس چیز کو ٹوک رہا ہے، روک رہا ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم ایک روک لگاتا ہے کہ کتاب نہیں آ سکتی، اور آپ نے شرط بنا دی ہے نبیوں کی شرط بنا دی ہے کہ کتاب اور حکمت سے ملے گی تو النبیین میں شامل ہوگا۔ محمد رسول اللہ کو آپ نے شامل کیا النبیین میں، لیکن یہ تو بتائیے کہ لتؤمنن به ولا تنصرن کے تحت کوئی ایسا رسول جو رسول اللہ کی اتباع کر کے بنے، رسول اللہ اس پر ایمان لائیں گے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر ایمان لائیں گے۔ یہ ہے سب سے بڑا لاجیکل کانٹراڈکشن، پورے کا پورا سب سے بڑا لاجیکل کانٹراڈکشن جو ابھی تک اس پوری ڈیبیٹ میں آیا۔ دوبارہ سنیے گا، 50 سیکنڈ ہے، اس میں گفتگو کرنا چاہوں گا آپ سے ڈیٹیل میں، کیونکہ اس سے بہت ساری چیزیں اصول واضح ہوں گے۔ رسول کا نبی ہونا لازم، نمبر ایک۔ نبی کے لیے النبیین میں شرط جن سے میثاق لیا گیا تمام نبیوں سے محمد رسول اللہ شامل، آپ کہہ رہے ہیں کیوں؟ اس بنیاد کے اوپر کہ ان کو کتاب اور حکمت ملی، ہمارا ایمان ہے۔ پھر اس کے بعد مصدق رسول آئے، ثم جاءکم رسول، اور یہاں پر ایک رسول کی بات ہو رہی ہے، آپ اجرائے نبوت پہ فیصلہ کروا رہے ہیں میرے سے کہ نبوت جاری ہے، یہاں پر ایک رسول کی بات ہو رہی ہے، تو آپ کا استدلال کسی طور سے بھی نہیں ہے۔ لیکن جو سرکولر آرگومنٹ دیا وہ مجھے بتائیے گا، دوبارہ سے سن لیں آخری 14 سیکنڈ کے اندر۔ رسول کا نبی ہونا لازم، نبی النبیین میں شامل محمد رسول اللہ سمیت، اور
لازماً نبی کے لیے شرط شامل ہے کہ اسے کتاب اور حکمت دی جائے گی. اس بنیاد کے اوپر رسول اللہ کے بعد بھی جو آئے گا، اگر آپ مانتے ہیں مصدق رسول ہوگا، کتاب اور حکمت ملے گی تو وہ نبی بنے گا، ورنہ نبی ہو ہی نہیں سکتا. اور آپ کا آرگیومنٹ جی غیر نعم تشریعی نبوت باطل ہو جائے گا. جزاک اللہ. جی انصر بھائی. اچھا جی، آپ نے پہلے ایک آیت کا ترجمہ غلط کیا تھا. میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا تھا کہ اس میں وہابنا کا مطلب چننا نہیں ہوتا، وہابنا کا مطلب ہوتا ہے عطا کرنا. اور اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ ہم نے اس کو اسحاق عطا کیا. اور آپ نے کہا کہ اس میں آگے وہ یعقوب بھی ہے، تو اس میں جو یعقوب ہیں وہ تو ان کے بیٹے نہیں ہیں. میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ جو آگے سورہ انبیاء کی آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے وضاحت کر دی ہے، وہ یعقوب نافلۃً، یعقوب جو ہے وہ اس کا پوتا ہے. اور پھر میں نے آپ کو وہ بھی آیت بتائی تھی سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 40، جس میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر، کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ جو صلہ استعمال کیا یا جو پریپوزیشن استعمال کی ہے وہ ہے الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، یعنی اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ عطا کیا ہے بڑھاپے کے اندر اسماعیل اور اسحاق. تو وہاں چننے کا تو مطلب نہیں ہو سکتا نا بالکل بھی کسی طرح سے. اچھا، بہرحال آپ نے کہا کہ بنی اسرائیل کے انبیاء سے کیا معاملہ پیش آیا اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اپلائی نہیں کر سکتے. اپلائی کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ بہرحال میں نے اس سے یہ ثابت کر دیا، اور اس کا آپ جواب بالکل بھی نہیں دے سکتے، کہ دو طرح کے انبیاء ہوتے ہیں. ایک جو ہیں وہ شریعت والے ہوتے ہیں، اور دوسرے جو ہیں وہ بغیر شریعت کے ہوتے ہیں. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت میں، جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ یہ تقسیم ہمیں نظر آ رہی ہے کہ شریعت ملی ہے موسیٰ علیہ السلام کو، لیکن ان کے بعد جو انبیاء آئے ہیں وہ اسی شریعت کے مطابق فیصلہ کرتے تھے، ان کو کوئی نئی شریعت جو ہے وہ نہیں دی گئی. پھر آپ نے یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کل یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا، کہتے ہیں جی رسول اللہ کے بعد نبی آئے تو نئی امت بن جائے گی. بنی اسرائیل میں تو بہت سے انبیاء آئے لیکن امت تو نہیں بنی، امت تو وہ ایک ہی رہی ہے نا، سارے کے سارے بنی اسرائیل تھے. تو وہاں پہ پھر کیوں انبیاء کے آنے کے بعد جو ہے وہ نئی امتیں نہیں بنی؟ وہ تو بالکل بھی ایسا نہیں ہوا. اور ہمیں پتہ ہے کہ جو بنی اسرائیل ہیں وہ ساری کی ساری ایک ہی امت رہی ہیں، اور بہت سے اس میں انبیاء آئے ہیں، اور قرآن میں اس کا اور بھی کئی جگہ پہ ذکر ہے. اچھا، پھر آپ نے کہا کہ اس میں اعلیٰ اور اس میں فاعل ہیں، بالکل ٹھیک ہے، وہ تو ہم اس کو مانتے ہیں، لیکن وہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتا دیا کہ ختم کا جو قرآن کریم میں استعمال آیا ہے وہ اگر اس کو بند کرنے کے معنی ہوتا تو پھر وہاں پہ اعلیٰ کا صلہ ہوتا. اچھا جی، پھر آپ نے کہا کہ وحی نبوت نہ ہو تو رسالت نہیں مل سکتی. موسیٰ کی ماں کو، شہد کی مکھی کو، حواریان عیسیٰ کو، تو وہ بالکل ٹھیک ہے بات. موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو اللہ تعالیٰ نے وحی نبوت نہیں کی. شہد کی مکھی والی بات تو اس لیے متعلق نہیں ہے کہ ہم انسانوں کی بات کر رہے ہیں نا. تو حواریان عیسیٰ ہو یا موسیٰ علیہ السلام کی ماں ہو، اللہ تعالیٰ تو وہی کرتا ہے، لیکن جس کو اللہ تعالیٰ پیغام دے کر یہ کہتا ہے کہ لوگوں کو جا کے بتا دو، تو ظاہر ہے کہ وہی نبوت یا وہی رسالت ہوگی. اچھا، آپ کہتے ہیں جی اس سے استدلال کر رہے ہیں مطلق نبوت کا چیری پکنگ، ایک ہاتھ یہاں سے ایک ہاتھ وہاں سے. تو آپ نے بھی کئی دفعہ ایسا کیا. یہ چیری پکنگ نہیں ہوتی، یہ قرآن کی تفسیر قرآن سے ہے. جب ہم ایک آیت پیش کرتے ہیں تو پھر ہمیں وہ بتانا پڑتا ہے. آپ نے کہا جی کہ برائیاں ہیں لیکن نبوت نہیں، کیونکہ وہ کتاب کی طرف رجوع نہیں کرتے. تو وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس بات کو بیان فرمایا ہے کہ جو کتاب ہے اس کے ساتھ استاد کا ہونا لازمی ہے. اگر ایسا نہ ہو تو پھر جو لوگ ہیں وہ بالکل بھی ہدایت نہیں پا سکتے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ ابراہیم کے شروع میں یہ ارشاد فرمایا کہ الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، کہ ہم نے یہ آپ کی طرف کتاب نازل کی ہے تاکہ آپ لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لے کر آئیں. پھر فرمایا سورہ حدید میں 10 نمبر کی آیت میں هو الذی ينزل علی عبدہ آیات بینات لیخرجکم من الظلمات الی النور، اللہ وہ ہے جو اپنے بندے پر آیات، روشن آیات نازل کرتا ہے تاکہ تم کو ظلمات سے نکال کر نور میں لے کر آئے. تو نہ تو کتاب نکال سکتی ہے اکیلی اور نہ ہی رسول نکال سکتا ہے، اس کے ساتھ آیات بینات کا ہونا اور وحی کا ہونا وہ لازمی ہے. اس کے بغیر جو ہے وہ کام نہیں ہو سکتا. آپ نے کہا کہ شریعت بھی کامل ہے، دین بھی کامل ہے، بلاغ بھی کر دیا، تو جی نہیں بنتی. ضرورت
ضرورت نبوت بنتی نہیں ہے، کون سی ضرورت باقی ہے؟ اچھا، کون سی ضرورت باقی ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ پہلے انبیاء جو ہیں وہ کیوں آتے رہے ہیں. لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ رسالت و نبوت ہے کیا اصل میں. جو رسالت ہے وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی. واللہ یختص برحمتہ من یشاء، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 106 ہے. پھر اس کے بعد سورہ آل عمران کی آیت نمبر 74-75 ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کر کے فرمایا کہ قل ان الفضل بید اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. تو اس میں بھی بتایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. پھر سورہ زخرف میں جو 43 نمبر کی صورت ہے، 33 نمبر کی آیت ہے، فرمایا کہ وہ کہتے ہیں وقالوا لولا نزل هذا القرآن علی رجل من القریتین عظیم اہم یقسمون رحمت ربک، جہاں پہ بھی اس کو کہا کہ یہ رحمت ہے. اور پھر سورہ دخان میں فرمایا انا کنا مرسلین رحمتا من ربک، یقیناً ہم ہی رسول بھیجنے والے ہیں رحمت کے طور پر تیرے رب کی طرف سے. تو اس کا مطلب ہے کہ جو نبوت اور رسالت ہے وہ خدا کی رحمت ہے. پھر فرمایا کہ یہ فضل ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 91 میں 91 میں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے. پھر جیسے میں نے پہلے بتا دیا آپ کو کہ سورہ النساء کی آیت نمبر 71 میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ذالک الفضل من اللہ، یعنی جو اطاعت کے نتیجے میں جو مقامات ملتے ہیں وہ اللہ کے فضل سے ملتے ہیں. پھر سورہ مائدہ کی 21 نمبر کی آیت میں یہ فرمایا کہ اس قال موسیٰ لقومہ یا قوم اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جعل فیکم انبیاء وجعلکم ملوکا. جب موسیٰ نے کہا کہ اے قوم یاد کرو اللہ کی اس نعمت کو جب اس نے تمہیں انبیاء بنائے. تو یہ جو نبوت ہے وہ نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی. پھر فرمایا سورہ آل عمران کی آیت نمبر 165 میں کہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ. تو ساری آیت تو اس میں بتایا کہ جو رسالت اور نبوت ہے وہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. اور سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 12 میں بتایا کہ قالت لہم رسلہم ان نحن الا بشر مثلکم ولکن اللہ یمن علی من یشاء من عبادہ. تو ان کو ان کے رسولوں نے کہا کہ ہم تو تمہاری طرح کے بشر ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہم پر یہ احسان کیا ہے اور وہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے وہ یہ احسان کرتا ہے. ولیکن اللہ یمن علی من یشاء من عبادہ. تو یہ اللہ تعالیٰ کا احسان بھی ہے. تو یہ رحمت ہے، فضل ہے، نعمت ہے، احسان ہے. تو اگر آپ رسالت اور نبوت کو ختم کریں گے تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت، خدا کی نعمت، خدا کا فضل، خدا کا احسان جو ہے وہ سب ختم ہو گیا، نعوذ باللہ من ذالک. اچھا، اب آپ نے کہا کہ وہ ضرورت جو ہے وہ آپ کی اسپیشیلٹی ہے، تو آپ اس کو کر سکتے ہیں جب بھی چاہیں وہ بات کر سکتے ہیں. لیکن قرآن کریم کی روح سے میں موٹا موٹا پڑھ دیتا ہوں آپ کو، صرف ہیڈنگ اس میں آیات نہیں پڑھتا میں، کہ انبیاء کب آتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب ہر جگہ فساد برپا ہو جاتا ہے، جب لوگ سرکش اور فسادی ہو جاتے ہیں، جب علماء دوسروں کو نیکی کی تلقین کرتے ہیں لیکن خود اس پر عمل نہیں کرتے، جب لوگ فرقہ واریت کا شکار ہو جاتے ہیں جسے خدا نے شرک اور عذاب کہا ہے، پھر جب لوگ ضلال مبین کا شکار ہو جاتے ہیں، جب مومنین بھی ضلال مبین کا شکار ہو جاتے ہیں، اور جب نزول کتاب پر طویل مدت کے بعد دل سخت ہو جاتے ہیں. یہ ساری آیات ہیں، میں آپ کو بتا دوں گا انشاءاللہ تعالیٰ. جب لوگ کتاب اللہ کو حکم بنانے سے انکار کر دیتے ہیں، جب لوگ علماء کو اللہ کے علاوہ رب بنا لیتے ہیں، جب لوگ آباء کے دین کی پیروی پر اصرار کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جو انبیاء آتے ہیں وہ اظہار دین یا غلبہ دین کرنے کے لیے آتے ہیں، توحید کے قیام، عبادت الہی کی تلقین اور کفر و شرک سے روکنے کے لیے آتے ہیں، تلاوت آیات، تعلیم کتاب اور حکمت اور تزکیہ نفس کے لیے آتے ہیں، ظلمات سے نکال کر نور میں لانے کے لیے آتے ہیں، مردہ قوم کو زندہ کرنے کے لیے آتے ہیں، بدعمالیوں سے روکنے کے لیے آتے ہیں، مومن کا لانے والوں کے درمیان خبیث اور طیب میں تمیز کرنے کے لیے آتے ہیں. اب دیکھیں نا کتنے مسلمان مختلف فرقوں میں ہیں اور ان سب کے جو عقائد ہیں وہ ایک دوسرے سے 180 ڈگری کے درجے پر ہیں، لیکن ہر ایک اپنے آپ کو مومن ہی کہتا ہے. تو ایسا نہیں ہو سکتا نا کہ جو سارے اعمال کریں، جو صحابہ کی تعظیم کریں وہ بھی مومن، جو صحابہ کو تبرہ کریں وہ بھی مومن، جو قبروں پہ سجدے کریں وہ بھی مومن، جو اس کو شرک کہیں وہ بھی مومن. تو اس طرح بہت سی باتیں بتائی جا سکتی ہیں. پھر اللہ نے فرمایا کہ لوگوں سے آپس کی دشمنی دور کرنے، ان میں الفت قائم کرنے اور انہیں آگ کے گڑھے میں گرنے سے بچانے کے لیے آتے ہیں، عذاب سے پہلے اتمام حجت کرنے کے لیے آتے ہیں. تو یہ ساری جو باتیں ہیں وہ اس وقت مسلمان امت میں جو خود کو مسلمان کہتے ہیں
ان کے درمیان یہ ساری کی ساری پائی جاتی ہیں. آپ کسی ایک کا بھی انکار نہیں کر سکتے وہ جو میں نے آپ کو بتایا. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ضرورت کے اوپر آپ کی اسپیشلٹی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ میں تو چاہوں گا کہ آپ مجھ سے اس کے اوپر بات کریں, قرآن کریم کی روح سے بات کر لیں کہ وہ تمام ضرورتیں جو اللہ تعالیٰ نے پہلے اس میں بیان فرمائی ہیں قرآن کریم کے اندر کہ یہ وہ ضرورتیں تھیں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انبیاء کو بھیجا کرتا تھا, وہ ساری کی ساری ضرورتیں اس وقت مسلمانوں میں موجود ہیں. کسی ایک کا بھی آپ انکار نہیں کر سکتے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی مختلف آیات میں بتائی ہیں. تو اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ساری ضرورتیں موجود ہیں اور میں دکھا سکتا ہوں اور پھر بھی نبی نہیں آیا, تو اس کا ایک ہی مطلب بنتا ہے, اور وہ مطلب یہ ہے کہ پہلے بھی کبھی کوئی نبی نہیں آیا, کیونکہ ضرورتیں تو اس وقت بھی تھیں اور آج بھی ہیں. ایک آپ نے جو مجھ پر الزام لگایا ہے, ایک منٹ میرا ٹائم ختم ہو گیا. جی انصر بھائی ہو گیا, لیکن آپ بات کر لیں ان کو بھی 1 منٹ. جی صرف کو ٹائم دیں, 2-3 منٹ اور دیں, 2-3 منٹ اور. میں صرف ایک یہ بات بتا دوں آپ کو. نہیں انصر صاحب پلیز ٹائم لیں, جب آپ کا دل جو ہے نا وہ بالکل ہو جائے, کمپلیٹ ہو جائے بات, آپ اس کو مجھے واپس کر دیں, کوئی مسئلہ نہیں. جزاک اللہ, تھینک یو ویری مچ. پروفیشنل کرٹسی ہے جی, بالکل. تھینک یو جزاک اللہ. تو آپ نے مجھے کہا کہ میں گویا یہ کہہ رہا ہوں کہ جو نبی ہوتا ہے اس کو کتاب نہیں ملتی. یہ میں نے بالکل بھی نہیں کہا, آپ کو شاید غلط فہمی ہوئی ہے, کیونکہ میں نے جب یہ بتایا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ مائدہ کی آیت 45 میں کہ یحکم بہا النبیون, یعنی وہ تمام کے تمام بنی اسرائیل کے جو انبیاء تھے وہ تورات کے مطابق فیصلے کرتے تھے. ان کو کتاب نہیں ملی, کوئی بالکل بھی کتاب نہیں ملی, لیکن وہ کتاب کے بغیر وہ فیصلے کرتے تھے. اس لیے میں نے آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا, وضاحت کرنا یہ لازمی تھا کہ میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ جو انبیاء ہوتے ہیں وہ بعض ایسے ہوتے ہیں جن کو کتاب ملتی ہے, بعض کو نہیں ملتی. جیسے کہ ابھی میں نے بتایا بنی اسرائیل میں اس میں ہے, تو نبی کی شرط میں یہ نہیں ہے کہ کتاب اور حکمت جو ہے نا وہ اس کو لازمی ملتی ہے, وہ اس کو نہیں ملتی. البتہ وہ اپنے سے پہلے نبی کی کتاب کو کیری فارورڈ کرتا ہے اس کو, لیکن وہ ایسا نہیں ہے. اب جو آپ نے کہا کہ جی آخری جو بات جو خطرناک بات کی ہے میں نے وہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے کہ اب وہ اس مصدق رسول پر ایمان لائیں گے. تو بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرما دیا ہے کہ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ, کہ رسول بھی اس پر ایمان لے آیا جو اس پر نازل کیا گیا, اور جو مومنین ہیں وہ بھی سارے کے سارے اس پر ایمان لے آئے. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اور تمام مومنین بھی تمام رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو تمام انبیاء پر ایمان رکھتے ہیں نا, وہ پہلے خود ایمان رکھتے ہیں, تبھی لوگوں سے انہوں نے کہا نا کہ ان پر ایمان لاؤ. اس لیے اگر وہ مصدق رسول پر بھی ایمان لائیں گے تو اس میں کوئی ایسی خطرناک بات نہیں ہے. وہ تو قرآن کہہ رہا ہے کہ ان کو تمام رسولوں پر ایمان لانا ہے. اس لیے جی میں نے ختم کر دیا, بات کر لیں. جزاک اللہ انصر بھائی. جی انصر بھائی نے 12 منٹ لیے ہیں, قاسمی صاحب آپ کو میں 12 بھی دوں گا. نہیں, آپ مجھے 10 منٹ ہی دیں, وہ انصر رضا صاحب نے مانگے تھے, تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر بعد میں ان کو اور بھی چاہیے ہوں گے تو کوئی مسئلہ نہیں, اور دے دیں گے, کوئی ایشو نہیں ہے. اچھا ایک بات اور عرض کر دوں کہ ہمیں بات کرتے ہوئے تقریباً 1.25 گھنٹے ہو گئے ہیں. تو کتنی دیر آپ جاری رکھنا چاہیں گے اس کو؟ جتنی دیر آپ چاہیں. میں کو تو پوری رات بیٹھا ہوں, قرآن پہ بات ہو رہی ہے, مجھے تو مزہ ہی بڑا آتا ہے قرآن پہ بات کرنے کا. جی الحمدللہ, ماشاءاللہ. میرا خیال ہے کہ ہم 15 منٹ اور بات کر لیتے ہیں, کیونکہ وہ 2 گھنٹے میرا خیال ہے کافی ہیں. تو پھر ایسا ہے انصر رضا صاحب, پھر اگر 2 گھنٹے ہم نے پورے کرنے ہیں, 15 منٹ تو پھر 7.5 منٹ ہوں گے, وہ تو میرا خیال ہے کہ مناسب نہیں ہوگی پھر, کیونکہ میں نے آخری ٹرم بھی لینی ہے. تو پھر آپ ایسا کریں کہ 2.5 گھنٹے کر لیں. نہیں 2.5 نہیں, ہم ایک کام کرتے ہیں, ہم ٹرمز گن لیتے ہیں نا, وہ جب بھی ختم ہوں گی پھر ہم انشاءاللہ تعالیٰ جو بھی ہے وہ الوداع کہیں گے, اور انشاءاللہ اگلی گفتگو اگر آپ کرنا چاہیں تو اس کا بھی ہم کچھ نہ کچھ مختصر بات کر لیں گے. جی انشاءاللہ. اب میں بات شروع کرتا ہوں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم انصر رضا صاحب نے دوبارہ سے بات اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کی. دیکھیں انصر رضا صاحب, آپ کا اصول یہ تھا کہ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا کیا بیٹا, اور آپ نے کہا انہوں نے اس کے لیے کسب کیا. ٹھیک ہے جی. اللہ تعالیٰ اولاد کے بارے میں بھی قرآن میں فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے, جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن یہاں پر اصول وہ نہیں ہے. اصول یہ تھا جناب کہ یہاں پر آپ یہ کہہ رہے تھے کہ یہاں پر حضرت ابراہیم کو ملے یہ,
اس کا نبوت سے تعلق نہیں کوئی. میں نے وہ واضح کیا تھا. تو میرا اصول اپنی جگہ پر برقرار ہے, میں اس پہ بحث نہیں کرتا کیونکہ اگین وہ بات ریپیٹ ہوگی. آپ میرا خیال ہے بات کو سمجھ گئے ہیں اور میں آپ کی بات کو سمجھ گیا ہوں. باقی آڈینس پہ فیصلہ چھوڑتے ہیں, جیسے ان کا دل چاہے وہ اس کو لے لیں. اب آپ نے بڑی خوبصورت بات کی. میں یقین کریں کہ یہ پورے مناظرے کے اندر اتنی خوبصورت بات آپ کی مجھے لگی کہ میں آپ کو اس پہ داد دیتا ہوں. اور یقین کریں کہ یہی وہ بات ہے انصر رضا صاحب کہ جو مجھے چاہیے تھی کہ آپ کہتے. وہ تھا, آپ نے کہا کہ استاد ہونا لازم ہے, معلم ہونا لازم ہے. اور صرف یہ اگلے مناظرے کے لیے, اگلی گفتگو کے لیے. آپ دیکھیں ہمارے اس مناظرے کے اندر آپ نے جو پہلی شرط رکھی وہ یہ رکھی کہ بھئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کو شامل نہیں کرنا. معلم قرآن ہے. اگر آپ کا یہ اصول آپ نے بیان کیا ہے کہ استاد کے بغیر کتاب سمجھ نہیں آنی, تو یہ ہم اس کا مطلب ہے دونوں نا استاد کے فہم کو لیے بغیر اگر جو بھی کر لینا واقعی بات سمجھ نہیں آنی. تو اس بات کے اوپر میں خراج تحسین پیش کرتے ہوئے آپ کو یہ کہتا ہوں کہ اپنی تھوڑی سی جو ہے وہ اس میں اس اصول میں نرمی پیدا کریں. احادیث چاہے صحیح ہیں نو, یہ اگلی بات کے لیے بھی اگلی بات کے لیے تو آپ صحیح ہیں کو ایٹ لیسٹ جو ہے وہ ہماری گفتگو کا نیکسٹ ٹائم حصہ بنائیے گا. میری گزارش ہے اس پہ غور کیجیے گا. اب آپ کہتے ہیں استاد کا ہونا لازم ہے, پھر آپ کہتے ہیں کہ ضرورت باقی ہے. آپ نے مجھے ماشاءاللہ اتنی ضرورتیں گنوائی ہیں, مجھے تو لگ رہا ہے کہ اس وقت بیک وقت اس دنیا کے اندر کم سے کم جتنی بھی ملک ہیں ہر ایک میں نبی ہونا چاہیے. آپ کی ضرورتوں کی جو آپ نے اتنی لمبی فہرست دے دی کہ فرقہ واریت ہوتی ہے, شرک ہوتا ہے, سخت ہو جاتے ہیں دل, علماء غلط فہم لیتے ہیں, تزکیہ کرنے کے لیے آتے ہیں, حق اور باطل میں جو ہوتی ہے وہ تقسیم کرنے کے لیے آتے ہیں, دشمنی کو ختم کرنے کے لیے آتے ہیں, عذاب کی وعید دینے کے لیے آتے ہیں. مسلم امت میں آپ کہتے ہیں ہر طرح کی کمی پائی جاتی ہے. انصر رضا صاحب, آپ کا اگر ضرورت کا آرگیومنٹ درست ہے نا تو اس وقت نبی ہونا لازم ہے. اس وقت دنیا میں اس وقت کم فساد نہیں ہو رہا. ورلڈ وار 1 ہوئی, ورلڈ وار 2 ہوئی, اتنا بڑا فساد, ملینز لوگ مر گئے, لوگ ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں, فساد برپا ہو رہا ہے, خون ریزی ہو رہی ہے. کدھر ہے نبی؟ نبی تو نہیں آیا. ہمیں ضرورت ہے, آپ کہہ رہے ہیں نبی نہیں آیا. یہ بات نہیں ہے. نبی کا جو کام ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے اللہ کا پیغام پہنچا دینا. وما علینا الا البلاغ المبین, پہنچا دینا جس کو پہنچانا ہے. لست علیہم بمسیطر, آپ ان کے پر رقیب تو نہیں ہیں. لا اکراہ فی الدین کے خلاف آپ نے یہ بات کی کہ اگر نبی کا کام ہے اس نے آ کر یہ لڑائیاں رکوانی ہیں, فرقہ واری زبردستی کرنا ہے کیا؟ نہیں, اس نے پیغام دینا ہے. آپ نے خود چوز کرنا ہے, آپ نے خود بڑھنا ہے اللہ کی طرف, آپ نے خود اس کی طرف چلنا ہے, تب آپ کو ملے گا. چلنے کے لیے کیا چیز چاہیے ہوتی ہے بیسیکلی جو نبی دیتا ہے؟ کتاب اور حکمت. بڑی خوبصورت بات آپ نے کی کہ بھئی کتاب پر ایمان لانے کے لیے کہا ہی کیوں گیا ہے؟ اس لیے کہا گیا ہے کہ کتاب کے اندر ہدایت ہوتی ہے, اس میں نور ہوتا ہے, اس کو اللہ کی رسی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. کیا ہے اللہ کی رسی؟ یہی کتاب ہے, اللہ کی رسی. اور جیسے آپ نے کہا معلم ہونا ضروری ہے, آپ الجبرا کی کتاب اٹھائیں, عقلی دلیل. اب اگر الجبرا کے ٹیچر کے بغیر سمجھیں گے تو وہاں پر جو اے لکھا ہوگا اس کو کوئی الفا پڑھے گا, کوئی اے بی سی پڑھے گا, لیکن استاد بتائے گا نا یہ اے نہیں لکھا, یہ الفا لکھا ہوا ہے, یہ بی نہیں لکھا, یہ بیٹا لکھا ہوا ہے, یہ جی نہیں لکھا, یہ گیما لکھا ہوا ہے, سو اینڈ سو فورتھ. تو استاد کے فہم کو لے کے چلیں. اب مزیدار بات یہ, لست علیکم بمسیطر, اللہ تعالیٰ فرما رہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے اوپر کوئی وہ نہیں لگے, مسیطر نہیں لگے ہوئے, آپ ان کو بس پہنچا دیں, آپ کا کام ہے بس پہنچا دینا ان تک. اور مزیدار بات, استاد رسول اللہ کی زندگی میں دیکھیں کیسی خوبصورت آیت سورہ توبہ کی آپ کو پیش کرنے لگا ہوں. سامعین کے لیے یہ بڑا ہی ایک موقع ہے اس بات کو سمجھنے کا. اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کے اندر فرمایا, ایک منٹ مجھے آیت نکال لینے دیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یوں تو نہیں ہو سکتا. یہ سورہ نمبر 9 ہے, آیت نمبر 122. ابھی دیکھیں رسول اللہ موجود ہیں, وہی نازل ہو رہی ہے, تمام چل رہے ہیں, رسول اللہ عرب میں موجود ہیں. اللہ تعالیٰ آیت نازل فرما رہا ہے رسول اللہ کے اوپر. سنیے گا جی تمام سماعتوں کے لیے, بہت شکریہ, سنیے گا ضرور. وما کان المؤمنون لینفروا کافہ, اللہ فرما رہا ہے اور یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ سب کے سب مومن نکل جائیں. فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفۃ لیتفقہوا فی الدین
اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ اور یہ تو ہو نہیں سکتا کہ سب کے سب مومن نکلیں، تو کیوں نہ ان کے ہر قبیلے سے چند آدمی، تاکہ وہ دین میں سمجھ حاصل کریں اور وہ اپنی قوم کو ڈر سنائیں جب وہ ان کی طرف واپس آئیں، تاکہ وہ گناہوں سے بچیں، تاکہ وہ اصلاح کر لیں۔ تو اصل بات کیا ہے؟ اصل بات ہے پیغام۔ رسول کا کیا کام ہے؟ رسول کا کام ہے صرف پہنچانا۔ اب دیکھیں مزیدار بات، جماعت احمدیہ کی فیوریٹ آیت پیش کرنے لگا ہوں، تمام کی داد کا مستحق ہوں گا انشاءاللہ۔ اللہ فرماتا ہے وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسول افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کے اندر، سورہ آل عمران کے اندر یہ آیت نازل فرمائی اور فرمایا کہ بھئی اگر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر دیا جائے یا فوت ہو جائے، تم اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاؤ گے؟ یہ کیا ہے؟ یہاں پر کیا فرما رہا ہے اللہ؟ اللہ کہہ رہے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ اگر قتل بھی کر دیے جائیں اور اگر وہ فوت بھی ہو جائیں تو تم کیا کرو گے؟ تم صرف اس لیے کہ تمہارا لیڈر اب جو ہے وہ نہیں ہے تمہارے میں، تم پھر جاؤ گے اپنی ایڑیوں کے بل؟ وہاں پر اللہ کہہ سکتا تھا نا کہ آئے گا ایک اور رسول، پیروی اس کی بھی کر لینا۔ نہیں، اللہ نے اپنے رسول کی موجودگی کو لوگوں کے لیے واضح کر دیا اس طرح سے کہ موجودگی ضروری ہے، لیکن یہاں پر جنگ کے میدان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موت کی خبر پھیل جاتی ہے جب، تو یہ آیت نازل ہو رہی ہے کہ اگر قتل بھی کر دیے جائیں تو پھر بھی پیغام کو فالو کر رہا ہے، پیغام کو فالو کر رہا ہے۔ اور پھر آپ کی فیوریٹ آیت جو ہے یا بنی آدم اما یاتینکم رسل منکم، ٹھیک ہے، اس کے اندر اس سے اگلی آیت میں دیکھیں اللہ کہہ رہا ہے جنہوں نے انکار کیا آیات کا، رسول کا کام ہوتا ہے اللہ کی آیات کو آپ کو پہنچا دینا۔ ڈاکیے کا کام یہی ہوتا ہے انصر رضا صاحب، کہ آ کے آپ کو خط پہنچا دینا۔ ڈاکیے نے آپ سے زبردستی جو ہے وہ خط پہ عمل نہیں کروانا ہوتا، وہ جس کی طرف سے خط ہوتا ہے، جس کی طرف سے ہوتا ہے وہ اس نے بھیجا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بات جو میں نے سورہ آپ کو پیش کی، سورہ توبہ کی، یہ بھی آپ کر لیں۔ اچھا، اب مزیدار بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے اوپر سورہ توبہ کی ایک اور آیت آپ کو پیش کرتا ہوں، دیکھیں یہ کیسے ہمارے عقیدے کو صاف کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اور مہاجرین اور انصار میں سے ایمان لانے والے سب سے پہلے میں سے سبقت لے جانے والے لوگ جنہوں نے نیکی کے ساتھ ان کی پیروی کی، اتباع کا لفظ آ رہا ہے انصار کے لیے کہ جنہوں نے ان کی پیروی کی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی۔ کوئی بھی مہاجرین انصار میں سے نبی نہیں بنا حضرت انصر رضا صاحب، غور کیجیے گا، اللہ کہہ رہا ہے میں ان سے راضی ہوں۔ اس سے بڑا انعام کیا ہو سکتا ہے؟ ان کی زندگیوں میں بشارتیں مل گئی کہ مہاجرین اور انصار میں سے سابقون الاولون کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میں راضی ہوں تم سے۔ لیکن اللہ کیا فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو دے گا وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ فَوْزُ الْعَظِيمُ۔ یہ ہے سب سے بڑا عظیم کرم، نعمت جو آپ نے بات کی۔ آپ رحمتوں کا کرتے کرتے ایک دم سے آپ نعمت پر آگے، آپ کے منہ سے نعمت کی آیت نکل گئی اور آپ پہلے رحمت کہہ رہے تھے اور نعمت کی۔ خیر، یہاں پر یہ میں نے بات ایک اور واضح کر دی میرے بھائی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس امت پر جو احسان کیا نا، اس کو بہترین امت کیوں کہا ہے؟ وہ آیت آپ کے سامنے ہی ہے، سورہ آل عمران کی آیت۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم خیر امم ہو، تم سب سے بہترین امت ہو، لوگوں کے نفع کے لیے نکالے گئے، امر کرتے ہو معروف کا اور روکتے ہو برائی سے اور اللہ پر ایمان لاتے ہو۔ جناب، تو یہ جو رسپانسبلٹی ہے نا اس محفوظ دین کو آگے پہنچانے کی، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاصہ ہے کہ وہ چیز شفٹ ہو گئی رسول اللہ کی امت کو، اس لیے نبوت کی اب ضرورت باقی نہیں ہے۔ اور جہاں تک رہا ضرورت نبوت کے اوپر، انشاءاللہ تعالیٰ اگر آپ شائق ہیں اور آپ بحث کرنا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اوپر ہم ضرورت نبوت ہے یا نہیں اس دور حاضر میں تو انشاءاللہ اس پہ بھی بات کر لیں گے۔ فی الحال یہاں تک کافی ہے، اور یہ میری سیکنڈ لاسٹ ٹرم ہے۔ اب اس کے بعد آپ اپنی لاسٹ ٹرم لے لیجئے اور اس کے بعد مجھے خلاصہ کلام کرنے کا موقع دیجئے تاکہ پھر میں اس کو اینڈ کروں، اور انشاءاللہ پھر ہم جو ہے وہ رخصت لیں گے۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ جی ٹھیک ہے قاضی صاحب، میں آپ کا بہت مشکور ہوں، آپ نے ٹائم دیا اور اپنی طرف سے آپ نے بہت اچھے طریقے سے جو گفتگو کی ہے، اور اس میں دیکھ رہا ہوں کہ اللہ کے فضل سے آپ اچھے مقرر ہیں، ریٹرک آپ کے
اسٹائل میں کافی ہے، تو وہ دیٹس فائن۔ جو میں نے عرض کی تھی بات وہ یہ تھی، جو آپ نے کہا کہ میں نے بات کر دی ہے اور آپ بڑے خوش ہو رہے ہیں اس کے اوپر، تو یعنی کہ استاد کا ہونا لازم ہے۔ تو جو میں نے جو بات کی تھی وہ میں نے جو 3 آیات بتائی ہیں آپ کو قرآن کریم سے، یعنی سورہ ابراہیم میں سے، اور اس کے علاوہ پھر جو ہے وہ سورہ حدید کی جو میں نے آیت بتائی ہے، یعنی جو رسول ہوتا ہے وہ ظلمات سے نور کی طرف لانے کے لیے ہوتا ہے، اس کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ جو میں نے آپ کو سورہ ابراہیم کی آیت بتائی ہے، الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، کہ ہم نے آپ کی طرف کتاب نازل کی ہے لتخرج۔ آپ نے اگر میری ریکارڈنگ پر سنی ہے تو یہ بات بھی سنی ہوگی کہ میں نے اس میں ایمفیسائز کر کے یہ بتایا ہے کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے تخرجہ میں 2 نقطے اوپر ڈالے ہیں، یہ نیچے بھی آ سکتے تھے، لیخرج الناس من الظلمات الی النور، تاکہ یہ جو کتاب ہے جو ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے وہ انسانوں کو، لوگوں کو ظلمات سے نکال کر نور کی طرف لے آئے۔ لیکن خدا نے کہا لتخرج الناس ہے، یعنی جو ایمفیسس ہے وہ ہے ظلمات سے نکال کر نور کی طرف لے کر آنا۔ تو جب ہم اگلی دفعہ بات کریں گے، اور میں چاہوں گا کہ آپ اگلے منڈے کو یہ بات کر لیں جس میں ہم صرف ایک بات کے اوپر گفتگو کریں گے، جو میرے پاس بہت سی آیات ہیں ضرورت نبوت کے متعلق، اس کے اوپر میں آپ کو بتاؤں گا کہ اللہ کے اللہ کا فضل نہیں، بڑی خطرناک بات ہے کہ اس وقت مسلمانوں کے اندر وہ تمام ضرورتیں پیدا ہو چکی ہیں اور وہ بڑھتی جا رہی ہیں، وہ مرض جو ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، اس لیے ہم صرف اس کے اوپر ہی گفتگو کریں گے۔ تو اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ کتاب ہمارے پاس موجود ہے اور ہمیں اب کسی نبی کی ضرورت نہیں ہے، یہ کفار کا عقیدہ ہے، جو سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 94 میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ انہوں نے کچھ جو مطالبے کیے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اس میں ایک مطالبہ یہ تھا کہ او یکون لک بیت من زخرف او ترقی فی السماء، یا تو تیرے لیے سونے کا کوئی گھر ہو یا تو آسمان پر چڑھ جائے، ولن نؤمن لرقیک، اور ہم تمہارے اوپر چڑھنے کو بھی نہیں مانیں گے، حتیٰ تنزل علینا کتابا نقرؤہ، یہاں تک کہ تو ہم پر ایک کتاب نازل کرے جس کو ہم پڑھ لیں۔ تو الفاظ پہ غور کیجیے گا، لفظ وہ کیا کہتے ہیں، نقرؤہ، یعنی ہم اس کو پڑھ لیں، یعنی قرأت وہ کہہ رہے ہیں، جبکہ جو رسول کا کام اللہ تعالیٰ نے بتایا قرآن کریم میں 3 دفعہ، وہ ہے کہ وہ رسول کیا کرتا ہے، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ وہ ان پر تلاوت آیات کرتا ہے، ان کا تزکیہ نفس کرتا ہے اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ یہ ہوتا ہے رسول کا کام، یعنی وہ یہ نہیں کہتا کہ میں تمہیں کتاب دے دوں اور تم صرف اس کو پڑھ لو۔ ابھی جو آپ نے بات کی ہے وہ اتنی خطرناک بات کی ہے، آپ نے میری طرف ایک خطرناک بات منسوخ کی تھی جو کہ میں نے کہی نہیں، لیکن جو آپ نے خطرناک بات کی ہے وہ تو آپ نے کہی ہے، اور آپ نے کہا کہ رسول ڈاکیہ ہوتا ہے، بس وہ آ کے دے دے کتاب اور اس کے بعد اس کو کوئی اس بات سے غرض نہیں ہے کہ آپ اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رسول کا کام اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں 3 آیات میں یہ بتایا ہے کہ وہ کیا کرتا ہے، تلاوت آیات کرتا ہے، تزکیہ نفس کرتا ہے اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، یہ ہوتا ہے رسول کا کام۔ اور آپ نے کہا کہ جو ضرورتیں میں نے بتائی ہیں ان ضرورتوں کے مطابق تو پھر یہ ہے کہ ہر ملک میں جو ہے وہ ایک نبی آنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ الفرقان میں آیت نمبر 52 ہے، فرماتا ہے وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا، اگر ہم چاہتے تو ہم ہر بستی میں کوئی ڈرانے والا ضرور مبعوث کر دیتے، لیکن فرمایا سورۃ القصص کی آیت نمبر 60 ہے وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا، کہ وہ بستیوں کی ماں میں یعنی ایک مرکزی بستی میں اللہ تعالیٰ رسول کو مبعوث کرتا ہے، پھر وہاں سے اس کا پیغام جو ہے وہ ہر جگہ جاتا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو زمانہ تھا اس وقت بھی یہی صورتحال تھی کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب یہ کہا کہ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا، تو جتنا برا حال تھا دنیا میں اس وقت، تو پھر تو ہر ملک میں ایک نبی آنا چاہیے تھا نا، لیکن اللہ تعالیٰ نے صرف ام القریٰ میں یعنی کہ مکہ میں ایک نبی جو ہے وہ بھیج دیا ہے، جیسے کہا کہ 42 نمبر کی صورت ہے، 8 نمبر کی آیت ہے، فرمایا کہ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا۔ تو ام القریٰ میں اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو
مبعوث فرمایا تاکہ ان کے ذریعے پھر پوری دنیا میں جو پیغام ہے وہ پھیل جائے. اسی طرح احمدیہ مسلم جماعت کے ذریعے بھی پوری دنیا میں وہ پھیل رہا ہے. باقی آپ کہہ رہے ہیں کہ رحمت کے بعد نعمت کا لفظ میرے منہ سے نکل گیا. میرے منہ سے نہیں نکلا، میں نے وہ یہ بتایا ہے کہ نبوت اور رسالت ہوتی کیا چیز ہے. وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، خدا کا فضل ہے، خدا کا رحم، خدا کا احسان ہے اور خدا کی نعمت